اللہ 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 اللہ۔ یقین، پورا یقین، پورا یقین۔ ارے بھائی، اگر ہماری کوئی ماں بہن دکھیاری ہو، ساس کی طرف سے، سسرے کی طرف سے، دیورانی کی طرف سے، جیٹھانی کی طرف سے، کسی کی طرف سے، بھائی دنیا ہے، سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ قاری احمد علی کے گھر میں بھی ہوتا ہے، مفتی ہارون کے گھر میں بھی ہوتا ہے، سب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کا کیا معلوم؟ باہر نکل کر موبائل پہ سب کو کمپلین نہیں کرنے کا، باہر نکل کر ایڈورٹائز نہیں کرنے کا۔ میں تو بہت دکھی ہوں، میری ساس نے تو میرے ناک میں دم کیا۔ تو وہ کہتے بھی ہے تیرے ہسبینڈ کو بول، شوہر کو بول، کہا وہ تو ایک نمبر کا ماوڑیا ہے۔ یہ سب میری ماں بہنیں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ میں قاری احمد علی آج آیا معلوم نہیں گودرا کب آؤں گا، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ سب کام چھوڑے، مسواک کرے۔ کیا کرے؟ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ کو کہے اللہ یہ میری ساس، یہ میری دیورانی، یہ میری جیٹھانی، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ میرا ہسبینڈ غلط راستے پر، یہ کمیونٹی، اللہ کو کہے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں جب فاطمہ نے میرے حوالے کیا، مریم نے میرے حوالے کیا، تو بھی تو آخری نبی کی ایک امتی ہے نا، تو نے بھی میرے حوالے کیا، وہاں میں نے جو کمال کیا وہ کمال آج بھی ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام یقین کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ بولو کون؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ اب ان کے حضرت مولانا احمد علی کے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تھا، بہت امیرہ خاندان کی لڑکی کو لے کر آئے، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، پہلے دن کچھ روٹی اور پانی میں ڈبویا، اس کے بعد میں وہ عورت نے، بیوی نے مولانا احمد علی کو پوچھا کہ وہ رات کا کھانا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا دن آیا، کہا آج کا صبح کا بریک فاسٹ، دوپہر کا ڈنر، شام کا لنچ؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا دن ہو گیا تو بیوی کو چکر آنے لگی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی بیوی چکر آنے لگی، تو انہوں نے کیا کہا، دیکھ تو میری بیوی ہے، بات برابر ہے، لیکن تیرے سے صبر نہیں ہوگا، تیرے سے صبر نہیں ہوگا، میرے کو تو فقر و فاقہ میرا کھیل بن گیا ہے، میں تو 2 دن 2.5 دن کے بعد ایک روٹی کھایا نہیں کھایا، تیرے سے برداشت نہیں ہوگا، جا تو اپنے ابا کے گھر جا، جب میرے حالات اچھے ہوں گے نا تب میں تمہیں لینے آؤں گا، اور ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں، میں تیرا شوہر اور تو میری بیوی، تیرے کو چھوڑ کر میں کوئی اور جگہ شادی بھی نہیں کروں گا، لیکن تو تیرے ابا کے گھر جا۔ مولانا احمد علی لاہوری کی بیوی نے کہا مالداری میں کوئی بیوی شوہر کا ساتھ دے وہ وفاداری نہیں ہے، غریبی میں شوہر کا ساتھ دے دے اس کو وفاداری کہتے۔ لال جوڑا پہن کر آئی تھی، کفن کا کپڑا پہن کر جاؤں گی، لال کپڑا پہن کر آئی تھی ابا کے گھر سے، کفن کا کپڑا پہن کر جاؤں گی، اور غربت میں غریبی میں کوئی شوہر کا ساتھ دے اسے کمال کہا جاتا ہے۔ اب شوہر کی حالت خراب ہے، اور یہ ہماری یہاں کی عورتیں اتنا ضد، وہ بیچارہ ادھر قرضہ لیتا ادھر قرضہ لیتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ اور ایک بات میں بتا دوں میری ماں بہنوں کو، یہ بات بہت خراب لگتی ہے ہم کو، ہم لوگ فضول خرچی بہت کرتے ہیں۔ ہاں بولو، مرد لوگ بھی، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایک آدمی کو کچھ کامیابی ملی، شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس میں ڈھول باجے کی کیا ضرورت ہے، اس میں ڈی جی بجانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں بینڈ باجے والے کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نکاح کا معاملہ ہے، ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب دعا کرو بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ فضول خرچی کرتے، یعنی جو چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے واسطے جو چیز لاتے نا، اللہ نے کیا کہا معلوم؟ تو شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کی بہن ہے۔ یہ جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہے جو فضول خرچی کرتی ہے نا، بھلے کسی کا نام رقیہ ہوگا، کلثوم ہوگا، فاطمہ ہوگا، زینب ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا نام ہوگا شیطان کی بہن۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو فضول خرچی کرے لوگوں کے دکھانے کے واسطے، اترانے کے واسطے، کیونکہ ہماری ماں بہنوں کا بہت عجیب معاملہ ہے۔ تم گھر میں دیکھو نا، اتنی میلی کچیلی، ایک پائچہ اوپر ایک پائچہ نیچے،
ہے کہ نہیں مولانا احمد؟ اور اس کو بولو 2 گھنٹے کے بعد وہ شادی ہال میں جانے کا ہے. ہاں 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 ہاں. کبھی کبھی تو ایسا شک ہو جاتا ہے کہ میری بیوی ہے کہ کوئی اور ہے. وہ جو چہرہ بدلتی نا پارلر میں، ہاں جو کلر مارتی نا کلر، ہاں تو ایسا جب گھر میں آتی تو ایسا لگتا ہے میری بیوی آئی کہ کوئی اور آ گیا میرے گھر میں. تو یہ میرے کو بتاؤ یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت نے کہا شوہر کے سامنے خوبصورت بن تو اس کے سامنے میلی کچیلی، اور عورتوں کے سامنے دوسروں کے سامنے پردہ کر. بولو دوسروں کے سامنے. تو وہاں بن ٹھن کے جا رہی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے اللہ قیامت میں بہت سی عورتوں کو ننگی کر دے گا اور وہ شرمائے گی. بھائی عورت کے اندر شرم ہے، اور قیامت کا میدان پورا مجمع بھرا ہے، اس میں ننگی کر دے گا. تو معلوم ہے وہ پوچھے گی اللہ کو کہ اللہ میرے کو ننگی کیوں کیا؟ کہا دنیا میں بھی تو ننگی رہتی تھی. تو کہے گی نہیں میں کپڑا پہنتی تھی. کہا وہ تیرا کپڑا تیرے ننگے پنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ. ہمارے نبی نے فرمایا بہت سی عورتیں کپڑا پہنتی ہے، لیکن وہ کپڑا جو ہے نا وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا، اتنا چمکیلا ہوتا، اتنا دوسرے مردوں کو متاثر کرنے والا ہوتا کہ اللہ قیامت میں وہ کپڑا اتار کے ننگا ہونے کا عذاب دے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے، میں تیسری بات پر آ جاؤں. ہماری ماں بہنوں کو پہلی بات کیا بتایا؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات کیا بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ دونوں چیزیں آئیں گی کیسے؟ کیونکہ یہ ماں بہنیں سوچتی ہوگی مولانا تو بول کے چلے جائیں گے، مگر آئے گا کیسے؟ تو وہ کام کرو جو حضرت حسین نے میدان کربلا میں آخر میں کیا. جو حضرت حسین امام حسین نے میدان کربلا میں جو آخری کام کیا، وہ نبی کے نواسے نے پیغام دے دیا یہ کر لے ساری امت کامیاب ہو جائے گی. دیکھو حضرت حسین کے جتنے دشمن تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی. آج کسی کو پوچھو، یہ تو ہم لوگ کتاب میں پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو جو دونوں ہاتھ کاٹنے والا وہ نالائق کا نام تھا زرعہ، اور جس نے لوہے کے سلاخیں ماری اس کا نام تھا سینان، اور جس نے گردن کاٹی اس کا نام تھا شمر، اور ہوا تھا زیاد اور یزید. لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور قیامت آ جائے گی مگر حضرت حسین کو کوئی نہیں بھولنے والا ہے. آبادی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آبادی کا راستہ حضرت حسین نے بتایا، میدان کربلا میں بتایا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ عصر کی نماز میں مجھے شہید کر دیں گے. حضرت حسین کو معلوم تھا یہ لوگ سب میں جیسے سجدے میں جاؤں گا یہ میرے اوپر حملہ کریں گے، مجھے شہید کر دیں گے. لیکن پھر بھی آپ نے طے کر لیا کہ نبی کا نواسا ہوں، جنت کا پھول ہوں، جنت کی خوشبو ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں. میرے بدن میں لہو بہتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا، میرے بدن میں غذا دوڑتی ہے تو حضرت فاطمہ کی، میرے سر پر پرورش کا ہاتھ ہے تو نانا جان محمد رسول اللہ کا. یہ ساری ٹرافی ہونے کے باوجود، سارے انعام کے باوجود میں فیصلہ کر کے جاؤں گا کہ نبی کا نواسا جان دے دے گا لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا. ایک بات بتا کر بات ختم کروں. حضرت حسین کی شان، لوگ شان بتاتے نا، میں کہتا ہوں محرم میں سب لوگ حضرت حسین کے مناقب اور شان، میں آپ کو ایک شان بتاتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی گھر میں چل رہے تھے، حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا. جیسے نانا اپنے نواسے کو بٹھاتے نا، تو ہمارے نبی بھی نانا تھے، نواسے کو کہاں بٹھایا؟ کندھے پر بٹھایا، اور بٹھا کے لے کے جا رہے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسین نبی کے کندھے پر بیٹھے، تو کہا حسین حسین تیرے کو سواری بہت اچھی مل گئی، حسین تم کو سواری بہت اچھی مل گئی. تو ہمارے نبی نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا سواری کو مت دیکھو، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، سوار بھی تو بہت اچھا ہے. اور یہی حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، کیا بن گئے؟ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. معلوم ہے بچہ سوتا نہیں تھا تو ماں کہتی تھی سو جا، عمر آئیں گے، عمر آئیں گے. عمر کا رعب، دبدبا، شیطان بھاگتا تھا حضرت عمر سے. ایک مرتبہ حضرت حسین ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، بھائی جیسے یہاں پر بھی گودرا میں اوٹلے پر بیٹھتے ہوئیں گے نا، ہاں بیٹھتے ہوں گے نا، چائے توا آملیٹ موبائل. تو حضرت حسین بیٹھے تھے، لیکن اس وقت قرآن حدیث کا مذاکرہ ہو رہا تھا. حضرت حسین بھی جوان، ان کے دوست بھی جوان، اور قرآن حدیث کا مذاکرہ.
اتنے میں ایسا لگا دور سے کچھ روشنی نظر آئی, ہاتھ میں بتی, تو کہا کوئی آ رہا ہے, آدھی رات کو کون آ رہا. اتنے میں پتہ چلا عمر آ رہے, عمر آ رہے. عمر کا نام سن کے سارے بھاگے. ارے سارے بھائی نے, جوان بھی ڈرتے تھے, کہا عمر عمر امیر المومنین, بھاگو 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 بھاگو. حضرت حسین نہیں بھاگے. بولو حضرت حسین وہیں بیٹھے رہے. تو حضرت عمر آئے, السلام علیکم. انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین. انہوں نے بھی بڑے ادب سے کہا امیر المومنین تم پر بھی اللہ کے. تو حضرت عمر نے کہا سب بھاگ گئے, میرا نام لے کے بھاگو بھاگو, تم نہیں بھاگے؟ تم کو ڈر نہیں لگا مجھ سے؟ کون کہہ رہے؟ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ عمر کیوں ڈر لگے گا آپ سے؟ کیونکہ اگر دیکھنے جاؤ تو اینڈ آف دا ڈے دیکھنے جاؤ تو آخری معاملہ تو یہی ہے کہ تم میرے نانا کے غلام ہو. حکومت اپنی جگہ پر, بادشاہت اپنی جگہ پر, حقیقت میں تم میرے نانا کے. کوئی اور بادشاہ ہوتے تو غصے ہوتے نا. حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا, حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا, پگڑی اپنی حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا اور کہا حسین جو جملہ تو نے ابھی کہا ہے کل قیامت میں نانا کے سامنے بھی بول دینا. کل نانا کے سامنے ایک بار بول دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں, کیونکہ آقا جنت میں جائیں گے تو غلام کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے. تو میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں, 3 کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام بولو لا الہ, اللہ پر بھروسہ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, پہلا کام. اور دوسرا کام حضور پاک سے محبت. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اور تیسرا کام 5 وقت کی نماز. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.